بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی یوٹیوب فیملی، السلام علیکم. شہزادی نیلوفر ایک سوداگر سے انتہائی مہنگے داموں ایک نہایت خوبصورت پرندہ خریدنے گئی. سوداگر نے شہزادی کو بتایا کہ یہ پرندہ، جس کا نام نوتام ہے، یہ بولنا بھی جانتا ہے. اس سے جو بات بھی پوچھی جائے یہ فوراً اس کا جواب دیتا ہے. شہزادی یہ پرندہ خرید کر محل لے آئی اور اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا. پرندے کے پر رنگ برنگے تھے اور اس کی شکل طوطے سے ملتی جلتی تھی. اس کے سر پر ایک نہایت خوبصورت تاج نما کا ایک لنگی بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا. جب پرندے نے نہایت سریلی آواز میں شہزادی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی نیلوفر، نوتام آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. پرندے کے منہ سے اپنا نام سن کر شہزادی بہت حیران ہوئی. کیا بات ہے نوتام، تم اتنے اداس کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا ہم نے تمہیں سوداگر سے خرید لیا؟ نہیں شہزادی صاحبہ، وہ سوداگر مجھے ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں دیتا تھا. کم سے کم آپ جیسی رحمدل شہزادی میرے ساتھ ایسا ظلم تو نہیں کریں گی. پرندے نے نہایت سریلے لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھوں گی. تم جو مانگو گے ہمیشہ فوراً اسے پہلے لا کر حاضر کر دوں گی. پرندے نے کہا کہ یہ کیا میں آپ سے جو بھی کھانے کے لیے مانگوں گا آپ لا کر دیں گی؟ شہزادی نے جواب دیا، بالکل، ہمارے باغات ہر قسم کے رسیلے اور مزیدار پھولوں سے بھرے پڑے ہیں. تم بتاؤ ہم ابھی کیا منگوا دیں؟ پرندے نے پوچھا، کیا آپ میرے لیے سلوپ کا پھل منگوا سکتی ہیں؟ سلوپ کا پھل؟ یہ کس پھل کا نام ہے؟ غالباً یہ نام ہم پہلی دفعہ تمہارے منہ سے سن رہے ہیں. شہزادی نیلوفر نے حیران ہو کر کہا، سلوپ کا پھل یہاں کہاں؟ وہ دو شہزادی صاحبہ، آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی دے دیں، میں خوشی سے کھا لوں گا. پرندے نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، تم بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اور ہاں، یہ بھی بتاؤ کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ نہ ہی میں نے آج تک تم جیسا بولنے والا پرندہ دیکھا ہے، اور تمہارا نام بھی نیا ہے. نوتام بڑا عجیب سا نام ہے. شہزادی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نام کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہیں. پرندے نے کہا، شہزادی صاحبہ میں در حقیقت میں پرندہ نہیں ہوں بلکہ آپ کی طرح ایک انسان ہوں. میرا نام شہزادہ نوتام ہے اور میں ملک فارس کا ایک شہزادہ ہوں. مجھے تابوک جادوگر، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوفناک جادوگر ہے، اس نے اپنے جادو کے زور سے مجھے ایک پرندہ بنا دیا ہے، ورنہ آج سے 1 ماہ قبل تک میں بھی آپ کی طرح ایک انسان تھا. میں ان دونوں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں میری نظر ایک نہایت خوبصورت سنہری بلی پر پڑی. میں نے بلی کو پکڑ کر اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا. چنانچہ میں نے اپنا گھوڑا اس بلی کے پیچھے دوڑایا، لیکن بلی بہت تیزی سے بھاگتی رہی. بھاگتی بھاگتی وہ ایک بہت بڑے ٹوٹے پھوٹے محل میں گھس گئی. رات اب قریب تھی اور میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اس محل میں ہی آج رات قیام کروں. وہاں مجھے ایک ٹوٹا ہوا دروازہ دکھائی دیا، اس سے میں محل میں داخل ہو گیا. جو ہی میں نے محل میں قدم رکھا، مجھے بہت خوفناک شکل والے سیاہ رنگ کے جن زادے نے گھیر لیا. ان کی آنکھیں شعلوں کی مانند بہک رہی تھیں. انہوں نے اپنی تلواریں نیزے میں میرے جسم میں لگا دیے. چلو آگے بڑھو، ان میں سے ایک نے گرج دار لہجے میں کہا. وہ مجھے لے کر ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں گیا، جہاں پر ہر چیز سونے، چاندی اور جواہرات سے بنی ہوئی تھی. ایک اونچے چبوترے پر ایک تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ایک خوفناک شکل والا بوڑھا جادوگر بیٹھا تھا. جادوگر کی گود میں وہی سنہری بلی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے اپنے پیچھے لگا کر اس محل تک لے آئی تھی. بوڑھا جادوگر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا. جادوگر نے 2 خوفناک سینگوں والے جنوں کو حکم دیا کہ مجھے ماجک دیو کے پاس لے جائیں تاکہ وہ مجھے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں. اب میں نے خود کو ایک دوسری جگہ پایا کہ کمرے کی
दरो दीवार, हत्ता कि वहाँ मौजूद हर चीज़ सुर्ख रंग की थी। वहाँ आग का एक आलू रोशन था जिस पर एक देग चढ़ी हुई थी। देग के इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी हुई थी। करीब ही एक बहुत भयानक माज़िक दीव खड़ा हुआ था। वह बोला, सुनो आदमजाद, भूख जादूगर हमारे आका हैं। उनके हुक्म पर नियासी बिल्ली तुम्हें अपने पीछे लगाकर यहाँ लाई है। दरअसल आका तुमसे एक मामूली सा काम लेना चाहते हैं। आका की उम्र 100 बरस हो चुकी है। जादू दूता के हुक्म पर उनको एक खूबसूरत शहजादी से शादी करके उसका खून पीना होगा। इस तरह वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इस मकसद के लिए तुम्हें शहजादी नीलोफर को यहाँ लाना होगा। अगर तुम आका को ये काम ना कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को खून भी उसी देग में उबाला जाएगा जो कि जादूगर को पिलाया जाएगा। ये कहते ही उसने मुझे एक परिंदे में बदल दिया और आपके पास बेच दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बेबस हूँ। उससे पहले कि शहजादी कुछ बोलती, परिंदे ने शहजादी के हाथ पर चक मारा कि वो बेहोश हो गई। परिंदा शहजादे को उड़ता हुआ आसमान की तरफ उड़ाता चला गया। दूसरे लम्हे ताबूक जादूगर के सामने वही बेहोश खूबसूरत शहजादी आकर गिर पड़ी। इतने में माजिक दीव इधर नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें शहजादा नुताम था। वो बोला, आका, शहजादा नुताम शहजादी को लेकर आया है। बताइए अब इसका क्या करना है। ताबूक जादूगर ने कहा कि तुम इनको मेरे पास छोड़ जाओ, तुम इन दोनों का इंतज़ाम मैं खुद ही कर लूँगा। माजिक दीव ने मुदबाना अंदाज में सर हिलाया और वहाँ से गायब हो गया। फिर ताबूक जादूगर ने हाथ उठाए, उसके साथ ही एक रोशनी निकली जिससे फ़ौरन ही शहजादी भी होश में आ गई। वो हैरान थी और पूछने लगी कि तुम ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों लाया है। इतने में शहजादी की नज़र तख्त पर बैठी बिल्ली और तख्त के करीब बड़े पिंजरे पर पड़ी जिसमें वही खूबसूरत परिंदा था। परिंदे को देखकर शहजादी को सारी बात याद आ गई। ये तो वही मनहूस परिंदा नुताम है जिसने मुझे तुम्हारे चुंगल में फंसाया है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अचानक पिंजरा जादूगर के हाथ में आ गया और वो बोला, मत रो शहजादी, ये तिलस्मी पिंजरा है इस वक्त, क्योंकि ये मेरे जादुई महल में है तो इस पर जादू का अमल तेज़ हो रहा है। अगर तुम इसको हाथ लगाओगी तो फ़ौरन जलकर राख हो जाएगी। घबराओ नहीं, तुम इस परिंदे को ख़त्म करना चाहती हो ना, तो तुम्हारा यह काम मैं खुद ही कर देता हूँ। ताबूक जादूगर के हाथ में परिंदा फड़फड़ा रहा था। जैसे ही वो खंजर से परिंदे की गर्दन उड़ाने ही वाला था तो फ़ौरन शहजादी बोली, रुक जाओ, ये तुम्हारा नहीं मेरा दुश्मन है। तुम इसे इसकी असल हालत में ले आओ। मैं इसको खुद सज़ा देना चाहती हूँ क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया था। तब ताबूक जादूगर ने पूछा कि क्या तुम वाकई मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो। शहजादी बोली, जब मुझे इस परिंदे ने तुम्हारी ताकत के बारे में बताया था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हो तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि मुझे जादू सीखने का बेहद शौक़ है। बेशक तुम बदसूरत और बूढ़े हो, पर मुझे पता है अपने जादू के ज़ोर से बआसानी जवान और खूबसूरत लड़के का रूप भी धार सकते हो। ठीक है, तो मैं अपनी मलका की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ताबूक जादूगर ने मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में मौजूद परिंदे की जगह एक खूबसूरत नौजवान शहजादा मौजूद हुआ और शहजादी, मैं उसे असल हालत में ले आया। मैंने इसको पत्थर का बना दिया। अब तुम जो चाहो इसे सजा दो या चीखेगा, चलाएगा ज़रूर, मगर अपनी जगह से ज़रा भी जंबिश नहीं कर सकेगा। साथ ही उसने एक खंजर शहजादी को दे दिया। नहीं ताबूक जादूगर, मुझे इस तरह से सज़ा देने में मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ इसको तड़पा तड़पा के मारूं। तुम इस पर से अपना तिलिस्म ख़त्म कर दो और इस खंजर की जगह मुझे कूड़ा ला दो, उससे मैं इसके जिस्म की चमड़ी उधेड़ सकूं। ताबूक जादूगर ने अपनी उंगली शहजादी की तरफ छटकी तो उसके हाथ में खंजर की जगह कूड़ा आ गया। फिर उसने अपनी उंगली शहजादी की जानिब छटकी, वो अपनी असली हालत में वापस आ गया। फिर ताबूक जादूगर ने तख्त पर बैठी सुनहरी बिल्ली को उठाया और वहाँ से गायब हो गया। शहजादे ने शहजादी को बोला कि मैं आपका मुजरिम हूँ, आप मुझे जो भी सज़ा दें कबूल है मुझे। शहजादी ने बोला, तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, जबकि मैंने तभी तुम्हारी मदद करने का फ़ैसला कर लिया था
جب میں نے تمہاری کہانی سنی، خیر اب ہمیں جادوگر کو ہلاک کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اتنے میں تابوک جادوگر وہاں نمودار ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو غیبی حالت میں یہی موجود تھا، اب تم دونوں کی کڑی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جاؤ۔ تابوک جادوگر نے منتر پڑھا اور شہزادہ چھت سے لٹک کر الٹا لٹک گیا۔ اس سے پہلے ہی شہزادی کچھ کرتی مازک دیو نمودار ہوا اور شہزادی کو دبوچ لیا۔ تابوک جادوگر نے مازک دیو سے کہا کہ وہ شہزادی کو زرق برق لباس پہنائے تاکہ وہ اس سے شادی کر کے اس کا خون پی سکے۔ پھر تابوک جادوگر شہزادی کے قریب آیا اور بولا، یہ بلی دیکھ رہے ہو شہزادے، یہ کوئی عام بلی نہیں بلکہ بلی میں نے اپنی جان قید کی ہوئی ہے۔ تم دونوں اگر مجھ پر حملہ بھی کر دیتے تو میرا کچھ بھی نہ جاتا تھا، کیونکہ میری جان تو اس بلی میں ہے۔ اب یہ بلی تمہارا خون پی کے تمہیں مار ڈالے گی اور اس سے مجھے اور توانائی ملے گی۔ اس بلی کو میں تم جیسے نوجوان کا خون پلا کر خود کو اور طاقتور بناتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی ایک خطرناک شیر میں تبدیل ہو گئی۔ وہ شہزادے پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے شہزادی نے بلی پر تلوار پھینکی، جو کہ صحیح نشانے پر لگی اور بلی غائب ہو گئی۔ بلی کے مرتے ہی تابوک جادوگر بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب شہزادے نے شہزادی سے پوچھا کہ یہ تلوار آپ کو کہاں سے ملی ہے اور آپ کو کیسے معلوم تھا کہ بلی میں ہی تابوک جادوگر کی جان ہے؟ تو شہزادی نے بتایا کہ جب مازک دیو مجھے اندر لے کر گیا تو میں نے اس کی تلوار چھین کر اس کو ہلاک کیا، پھر بھاگتے ہوئے یہاں آئی اور جب شیر کو تم پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی مار دیا۔ نشانہ صحیح لگ گیا۔ مجھے تو خبر بھی نہ تھی کہ یہ وہی بلی ہے اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ اس میں تابوک جادوگر کی جان ہے۔ جادوگر کے مرتے ہی طلسمی محل بھی لرزنے لگا اور زمین بوس ہو گیا۔ اب وہ کھلے میدان میں تھے۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر اس کے محل چھوڑ آئے۔ واپس آ کر اس نے اپنے والدین کو شہزادی کے بارے میں بتایا اور پھر وہ شادی کا پیغام لے کر شہزادی کے محل گیا، جس پر شہزادی بھی راضی ہو گئی۔